بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 49، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بحث رابع تمنی کے بارے میں ہے۔ تمنی کیا ہے، ترجی کیا ہے، اس بارے میں گفتگو ہو گئی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ادوات تمنی کے بارے میں ہے۔ وہ کون کون سے ادوات ہیں، وہ کون کون سے حروف ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم امر محبوب کو طلب کر سکتے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے عربی میں تمنا کی جاتی ہے، جو حروف تمنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تمنی کے لیے کل 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ 4 الفاظ: لیتا، حل، لو، لعل۔ ان میں سے لیتا اصل ہے، یعنی لیتا وضع ہی تمنی کے لیے ہے۔ کل عربی لغت میں عربوں نے لیتا کو وضع ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس حرف کے ذریعے سے وہ تمنا کرے، جبکہ باقی لیتا کی جگہ پر کبھی بلاغت کے پیش نظر آتے ہیں۔ وہ 3 الفاظ حل، لو اور لعل ہیں۔ یعنی حل، اب دیکھیں حل اصل میں وضع ہوا ہے استفہام کے لیے، لیکن کبھی کبھار لیتا کی جگہ پر آتا ہے، اور اہل عرب حل کے ذریعے سے بھی تمنی، حل سے بھی تمنی کا معنی لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن وضع حل استفہام کے لیے ہے، طلب العلم کے لیے ہے۔ بس لیتا جو ہے وہ اصل ہے، وہ وضع ہی تمنی کے لیے ہے کلام عرب میں، لغت عرب میں، اور باقی جو 3 ہیں یہ تمنی کے لیے وضع نہیں کیے گئے، لیکن کبھی کبھار کلام میں بلاغت کے پیش نظر، کچھ شواہد و قرائن کے پیش نظر یہ الفاظ تمنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ ادوات التمنی وللتمنی 4 ادوات۔ فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں تمنی کے لیے استعمال ہونے والے جو ادوات ہیں وہ 4 ہیں۔ واحدۃ اصلیہ وہی لیتا، ان میں سے ایک اصلی ہے جو وضع ہی تمنی کے لیے ہوا ہے، وہ ہے لیتا۔ وثلاث غیر اصلیہ نائبۃ عنہا، غیر اصلیۃ نائبۃ عنہا، اور جو باقی 3 ہیں وہ اصلی نہیں ہے، وہ وضع تمنی کے لیے نہیں ہوئے، لیکن کبھی کبھار غرض بلاغی کے تحت کلام کو پر اثر بنانے اور مقتضی حال کے مطابق شواہد و قرائن کے تحت تمنا کا معنی حاصل کرنے کے لیے وہ ادوات استعمال ہوتے ہیں۔ وَيُتَمَنَّى بِهَا لِغَرَضٍ بَلَاغِيٍّ، وہ جو غیر اصلی ہیں کسی غرض بلاغی کے تحت، فصاحت و بلاغت کا کلام میں پیدا کرنے کے تحت وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہی ان میں سے ایک حل ہے کہ قولہ تعالی حکایتاً عن المکذبین، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے قرآن مجید میں، وہ لوگ کہ جو خداوند تبارک و تعالی کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، قیامت کے دن پھر وہ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا، سورۃ الاعراف آیت نمبر
53 قیامت کے دن وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بقیہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے آئے ہیں، قیامت کے دن وہ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے بھی کوئی شفیع ہے کہ جو ہماری شفاعت کرے؟ کیا مطلب، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ تمنا تو کریں گے اے کاش ہمارا بھی کوئی شفیع ہو، لیکن ان کا کوئی شفیع ہوگا نہیں۔ یہاں پر سوال کی بات نہیں ہے، لازم سی بات ہے جب اس دنیا میں مکذبین نے انبیاء کو جھٹلایا تو قیامت کے دن کہاں انبیاء ان کی شفاعت کریں گے؟ کہاں اولیاء اولیاء اللہ ان کی شفاعت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ بس وہاں پر وہ سوال نہیں کریں گے بلکہ بس فقط تمنا ہی کریں گے، اور خداوند تبارک و تعالی نے ان کی تمنا کو استفہام کی صورت میں پیش کیا۔ اب یہاں پر اس آیت میں لیتا کی جگہ پر حل کیوں لے کر آئے ہیں؟ تمنی میں کمال، انتہا درجے کی تمنی، یہ بتانے کے لیے، ایک تو تمنی تو ہے اپنی جگہ پر، وہ امر مستحیل ہے، یہ عادتاً ویسے ہو نہیں سکتا، وہ بتانے کے لیے ہوتا ہے لیتا، لیکن ایک دفعہ انتہا درجے کی تمنی بتانے کے لیے ہو، انتہا درجہ کی امر محبوب کی خواہش کے طلب کے لیے ہو، انتہا درجہ کمال العنایہ، تو اس کے لیے حل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وعدل ان لیتا الہ حل، یہاں پر اس کلام میں آپ دیکھتے ہیں کہ لیتا کی جگہ پر حل لے کر آئے ہیں خداوند تبارک و تعالی، اور اس طرح مثلا باقی جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے کلام عرب میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ لِإِبْرَازِ الْمُتَمَنِّ الْمُسْتَحِيلِ فِي صُورَةِ الْمُسْتَفْحَمْ عَنْ الْمُمْكِنِ لِكَمَالِ الْعِنَایَةِ بِهِ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو جس چیز کے بارے میں تمنا کی جا رہی ہے، جو امر محبوب ہے، محال تو ویسے بھی ہے لیکن حد درجہ محال ہے، انتہائی درجے کا محال ہے، جو کبھی بھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ بتانے کے لیے لیتا کی جگہ پر حل لے کر آتے ہیں۔ لو ادوات تمنی میں سے دوسرا لو ہے۔ لو اپنے اصل معنی سے نکل کر تمنی کا معنی کبھی کبھار دیتا ہے، کقولہ تعالی حکایتاً عن المشرکین، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکایت کی ہے مشرکین کے قول کو، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی قیامت کے دن سے مربوط ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر پلٹنے کا موقع مل جاتا، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم مؤمنین میں سے ہو جاتے، ہم مؤمن ہو جاتے، ہم ایمان لے کر آتے، لیکن دوبارہ پھر موقع نہیں ملے گا، دوبارہ پھر پلٹنے والی بات نہیں ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے اور پھر جب قیامت برپا ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی کو بھی موقع نہیں ہے، موقع فقط اسی دنیا میں ہے بس۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 102، وَسَبَبُ الْعُدُولِ أَنْ لَيْتَ إِلَىٰ لَوْ، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیتا کی جگہ پر لو لے کر آئے ہیں، یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ الدلالة على نفي متمناه حيث أبرزه في الصورة الذي لا يوجد لأن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الشرط اجماعا، اصل میں لو کیا بتاتا ہے؟ لو یہی بتاتا ہے نا کہ شرط ممتنی ہے، شرط نہیں ہے، پس جزا بھی نہیں ہے۔ جب شرط نہ ہو تو مشروط تو واقع نہیں ہوتا نا، جب شرط ہی نہیں ہے تو جزا تو نہیں آتی، لازم سی بات ہے، آتی ہی نہیں ہے۔ اور لو یہی تو بتاتا ہے کہ شرط ممتنع ہے، شرط نہیں ہے، پس جزا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر لیتا کی جگہ پر لو اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ بتائیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، سرے سے ممکن ہی نہیں ہے، سرے سے ممکن نہیں ہے، جب شرط نہ ہو تو سرے سے مشروط آتا ہی نہیں ہے۔ پس جب لو آیا ہے تو یہی بتانے کے لیے کہ یہ جو تمنا وہ کر رہے ہیں یہ سرے سے ممتنع ہے، یہ سرے سے ہونے والا کام ہی نہیں ہے،
مستحیل تو ویسے بھی ہے، سر سے ہونے والا کام ہی نہیں ہے. اس بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ سوچنے کی بھی آپ سوچیں ہی نہیں کہ ایسا ہوگا بھی، سوچیں بھی نہیں کہ قیامت کے بعد پھر آپ کو موقع ملے، مشرکین کو موقع ملے اور وہ مومن بن جائے. یعنی قیامت کے بعد بس پھر بات ختم ہو گئی، پھر کسی کو بھی موقع ملنے والا نہیں ہے. تو یہ بتانے کے لیے لیتا کی جگہ پر لو لے کر آئے ہیں. اگر لیتا لے کر آتے تو بھی ٹھیک تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ خاص غرض بلاغی، کلام میں بلاغت پیدا کرنے اور اس کو اور بھی پر اثر بنانے کے لیے کہ وہ قیامت کے دن مثلا اس انداز سے تمنا کریں گے گویا کہ وہ سر سے ہونے والا کام ہی نہ ہو. اس چیز کے بارے میں، اس امر محبوب کے بارے میں تمنا کریں گے جو سر سے ہونے والا ہی نہ ہو. لعل ادوات تمنی میں سے جو تیسرا ہے، چوتھا ہے، البتہ غیر اصلیہ میں سے جو تیسرا ہے وہ لعل ہے. لعل اصل میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے ترجی کے لیے، لیکن کبھی کبھار لعل کو لیتا کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح مثلا لیتا کو لعل کی جگہ پر استعمال کیا جاتا تھا وہاں پر کہ جہاں پر امید تو تھی، وہ کام ممکن تو تھا، اس کے ملنے کی امید تو تھی اس امر محبوب کی، لیکن ہم ایسا فرض کرتے تھے جس طرح کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس لیے ہم لعل کی جگہ پر لیتا لے کر آتے تھے. لہٰذا اسی طرح یہاں پر بھی ہے. كقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ اسباب. سورۃ الغافر آیت نمبر 36. یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں لعل آیا ہوا ہے، لعلی ابلغ الاسباب. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وقال الفرعون، اور وقال الفرعون اور فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان، یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک عمارت، ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں. راستوں تک رسائی حاصل کر لوں یعنی آسمانوں کے راستوں تک رسائی حاصل کر لوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو پالوں اور پھر مثلا اس کے ساتھ جنگ کروں. اس طرح اس کے ذہن میں تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا. اب اگرچہ یہ کام ناممکن ہے، حضرت ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ خداوند تبارک و تعالی عرش پر ہے، یا ہم جب دعا کرتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ خداوند تبارک و تعالی عرش پر ہے. خداوند تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. اگرچہ بعض مثلا مسلمانوں میں سے بعض فرق کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس سے مراد قدرت خداوندی ہے. الرحمن علی العرش استویٰ سے خداوند تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالی دیکھنے والی ذات نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے، چیز ہی نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نعوذ باللہ چیز ہے، یعنی وہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس سے دیکھا جا سکے. کچھ چیزیں ہیں نا جو دیکھنے کی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مثلا محسوس کرنے والی ہیں، وہ دیکھی نہیں جا سکتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنی جا سکتی ہیں، مثلا آوازیں ہیں. اب آوازیں دیکھی نہیں جا سکتی، سنی جا سکتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں، دیکھی نہیں جا سکتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم درک تو کر سکتے ہیں عقل کے ذریعے سے یا دل کے ذریعے سے، لیکن وہ دیکھی نہیں جا سکتی. ان میں سے ایک خداوند تبارک و تعالیٰ کی بھی ذات ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. قرآن مجید کی واضح آیات اس بارے میں موجود ہے. اور کوئی مکان بھی خاص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم خدا کو محسوس کریں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو فرعون یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ممکن ہو. وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے پانے کو اور آسمانی راستوں کے پانے کو ممکن سمجھ رہا تھا، اس لیے تو حامان سے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے ایک عمارت جو ہے وہ تعمیر کرے.
تاکہ میں اس پر چڑھ سکوں اور آسمان کے راستوں کو پا سکوں اور موسیٰ کے خدا کو مثلاً دیکھ لوں اور پاؤں، اور موسیٰ کا، یا مثلاً یہی بتانے جا رہا تھا نا کہ موسیٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، یہی بتانے جا رہا تھا۔ تو وہ ایک ایسی چیز کو کہ جو مستحیل ہے، جو محال ہے، جو ممکن ہی نہیں ہے، فرعون انہیں ممکن سمجھ رہا تھا، اس چیز کو وہ مستحیل، محال نہیں سمجھ رہا تھا۔ لہٰذا اس لیے قرآن مجید نے بھی فرعون کے قول کو لعلی ابلغ الاسباب سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک ناممکن کام کو فرعون ممکن سمجھ رہا تھا، اس لیے لعلی آیا ہے، لیکن یہاں پر لعلی لیتا کے معنی میں ہے، لعلہ لیتا کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب لیتا کے معنی میں ہے؟ یعنی یہ کام ممکن نہیں ہے جو فرعون ممکن سمجھ رہا تھا۔ وسبب العدول الى لعل الدلالة على كمال العنایت فکانہ مما یرجى حصوله۔ اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یعنی ایک بہت ہی پر اثر انداز سے لیتا کی جگہ پر لعلہ کو استعمال کیا ہے تاکہ بلاغت کی انتہا ہو، انتہا درجے کی بلاغت پائی جائے۔ وہ کیا، وہ کیسا؟ وہ اس طرح کہ ایک ناممکن کام کو ممکن ظاہر کیا گیا، ایک ناممکن کام کو ممکن دکھایا گیا۔ فَكَأَنَّهُ مِمَّا يُرْجَى حُصُولُهُ، فرعون نے ایسا سمجھا ایک ناممکن کام کو جیسا کہ وہ اس کے لیے ممکن ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔